کاش میں اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آ کر ہدایت کا راستہ اختیار کر لیتا یا کر لیا ہوتا۔ ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے یار و مددگار چھوڑنے والا ہے، بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے۔ اور اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے، اے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ہی چھوڑ کر رکھا تھا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے جرائم شعار لوگوں میں سے ان کے دشمن بنا دیے تھے جو ان کے پیغمبرانہ مشن کی مخالفت کرتے، اور اس طرح حق و باطل قوتوں کے درمیان تضاد پیدا ہوتا، جس سے انقلاب کے لیے سازگار فضا تیار ہو جاتی تھی، اور آپ کا رب ہدایت کرنے اور مدد فرمانے کے لیے کافی ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس رسول پر قرآن ایک ہی بار یکجا کر کے کیوں نہیں اتارا گیا، یوں تھوڑا تھوڑا کر کے اسے تدریجاً اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ ہم آپ کے قلب اطہر کو قوت بخشیں، اور اسی وجہ سے ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا تاکہ آپ کو ہمارے پیغام کے ذریعے بار بار سکون قلب ملتا رہے۔ اور یہ کفار آپ کے پاس کوئی ایسی مثال سوال و اعتراض کے طور پر نہیں لاتے، مگر ہم آپ کے پاس ان کے جواب میں حق اور اس سے بہتر وضاحت کا بیان لے کر آتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے چہروں کے بل دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ یہی لوگ ہیں جو ٹھکانے کے لحاظ سے نہایت برے راستے پر بہت بہکے ہوئے ہیں۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، اور ہم نے ان کے ساتھ ان کی معاونت کے لیے ان کے بھائی ہارون کو وزیر بنایا کہ تم دونوں اس قوم کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، جب وہ ہماری تکذیب سے پھر بھی باز نہ آئے تو ہم نے انہیں بالکل ہی ہلاک کر ڈالا۔ اور نوح کی قوم کو بھی جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، ہم نے انہیں غرق کر ڈالا، ہم نے انہیں دوسرے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد اور سمود اور باشندگان رس کو ان کے درمیان بہت سی اور امتوں کو بھی ہلاک کر ڈالا، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کی نصیحت کے لیے مثالیں بیان کی، اور جب وہ سرکشی سے باز نہ آئے تو ہم نے ان سب کو نیست و نابود کر دیا۔ اور بے شک یہ کفار اس بستی پر سے گزرے ہیں جس پر بری طرح پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی، تو کیا یہ اس تباہ شدہ بستی کو دیکھتے نہ تھے، بلکہ یہ تو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی امید ہی نہیں رکھتے تھے۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں آپ کا مذاق اڑانے کے سوا کچھ نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دیتا اگر ہم ان کی پرستش پر ثابت قدم نہ رہتے، اور ان قریب جان لیں گے جس وقت عذاب دیکھیں گے کہ کون گمراہ تھا۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو کیا آپ اس پر نگہبان بنیں گے؟ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہ تو چوپایوں کی مانند ہیں، اور بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ ہیں۔ کہ آپ نے اپنے رب کی قدرت کی طرف نگاہ نہیں ڈالی کہ وہ کس طرح دوپہر تک سایہ دراز کرتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ضرور ساکن کر دیتا، پھر ہم سورج کو اس سایہ پر دلیل بنایا ہے، پھر ہم آہستہ آہستہ اس سایہ کو اپنی طرف کھینچ کر سمیٹ لیتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پوشاک کی طرح ڈھانکنے والا بنایا، اور نیند کو تمہارے لیے آرام کا باعث بنایا، اور دن کو کام کاج کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا۔